اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام یہ بیت نہیں ہے یہ سودا ہے دل کا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت عقبہ میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت جو آپ کے گرد موجود تھی یہ بات بیان فرمائی کہ آؤ میری اس شرط پر بیعت کرو اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم اللہ کا کسی چیز کو شریک قرار نہ دو گے، اور نہ تم چوری کرو گے، اور نہ ہی زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کا قتل کرو گے، اور نہ تم بہتان درازی کرو گے، اور نہ ہی کسی معروف بات میں میری نافرمانی کرو گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اس بات پر بیعت کرتے تھے کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی، تنگی میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنے اس عہد بیعت کو خوب نبھایا اور جیتے جی اللہ تعالیٰ سے یہ پروانہ خوشنودی حاصل کر لیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بیان فرمودہ صورت الممتحنہ آیت 13 کے مطابق عورتوں کی بھی بیعت لیتے تھے، مگر بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہ ہوتا تھا۔ صحابیات رضی اللہ عنہات نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد بیعت کو خوب نبھایا اور ایسی قربانیاں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیں جس کی نظیر ہمیں کسی مذہب میں نظر نہیں آتی۔ دنیا کی پہلی مسلمان عورت اور پہلی صحابیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سارا مال و دولت اپنے مقدس خاوند کی خدمت میں پیش کر کے بخوشی فکر و فاقہ کو قبول کرتی نظر آتی ہیں، اور پہلی مسلمان شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عہد بیعت پر چٹان کی طرح قائم بھوکی پیاسی عرب کی تپتی زمین پر ابو جہل کی برچھی کا شکار ہو کر جان کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو شہادت کی تمنا پوری ہونے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مانگتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان خواتین میں سے چند ایک کا ذکر کریں گی جو اولین میں سے تھیں، اور پھر وہ جو آخرین کے دور میں سے اولین سے جا ملیں۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں محترمہ شمیم اختر صاحبہ گیانی اور محترمہ امت المتین صاحبہ شریک گفتگو ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پہلا سوال محترمہ شمیم اختر صاحبہ گیانی سے کرنا چاہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بیعت میں آ کر صحابیات نے کس طرح قربانیاں دیں، ان کے حوالے سے چند ایک واقعات ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی صحابیات کی قربانیوں کے معیار بہت بلند تھے۔ ان کے لیے اپنے عہد بیعت کو نبھانے کے آگے دنیاوی رشتے اور دنیاوی آرام و آسائش سب کچھ ہیچ تھا۔ یہ نہیں کہ ان کو دنیاوی رشتوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ خدا اور خدا کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفا کے راستہ میں کوئی بھی چیز روک نہ بن سکی تھی۔ تاریخ اسلام میں صحابیات کی قربانیوں کے بے شمار ایمان افروز واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابیہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کے صبر و استقامت اور بہادری کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کی شہادت کے بعد آپ کا دوسرا نکاح حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونا طے پایا۔ چونکہ اس وقت جنگ کے حالات تھے، اس لیے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی روکنے کی درخواست کی۔
مگر دوسری طرف حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے دوران اپنی شہادت کی تمنا پوری ہونے کا موقع نظر آ رہا تھا، اس لیے آپ نے رخصتی کروا لی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعوت ولیمہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کا حملہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں شامل ہوئے اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت نئی دلہن تھیں جب آپ نے اپنے خاوند کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کوئی آہ و فغاں نہیں کیا، نہ ہی کوئی واہ ویلا کیا، بلکہ اپنے خاوند کی شہادت پر صبر کرتے ہوئے تیز قدموں سے اٹھیں اور خیمے کی چوب اکھاڑ کر جنگ کے میدان میں شامل ہو گئیں اور بہادری سے لڑتے ہوئے 7 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر یہاں پر میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہونے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئیں۔ حبشہ سے واپس آ کر آپ مدینہ جانا چاہتی تھیں، مگر قبیلہ والوں نے آپ کو جانے سے روک دیا۔ بالآخر آپ کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے مدینہ ہجرت کر کے چلے جانے کے بعد آپ کے سسرال والوں نے آپ کو بہت تکالیف دیں۔ آپ کے سسرال والے آپ سے آپ کا بچہ چھین کر لے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی۔ اسی گھبراہٹ میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدانوں میں نکل جاتیں اور سارا دن روتی رہتیں۔ اگر آپ چاہتیں تو ان تکالیف سے آزاد ہو سکتی تھیں، مگر چونکہ آپ خدا اور خدا کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد بیعت کر چکی تھیں۔ جب ان تکالیف کو 1 سال گزر گیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ داروں کو آپ پر رحم آیا۔ انہوں نے آپ کو آپ کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جنگ احد میں آپ کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے اور جنگ احد میں آپ کو اتنے زخم لگے کہ ان زخموں کی تاب نہ لا کر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت حاملہ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانشین عطا کرے گا۔ وضع حمل کے بعد جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت مکمل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت عذر پیش کیے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تمام عذر کے متعلق آپ کی تسلی کروائی۔ اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانشین عطا کرے گا۔ جزاکم اللہ، آپ نے مختصر وقت میں دلچسپ واقعات ہمارے سامنے رکھے۔ گویا کہ صحابیات اپنے ایمانوں میں ایسی بڑھی ہوئی تھیں کہ کوئی بھی ابتلاء اور آزمائش ان کو ہلا نہیں سکی۔ کہیں جان و مال کی قربانی نظر آتی ہے تو کہیں خاوندوں کی اور کہیں اولادوں کو نصیحت کرتی ہیں کہ اگر پیٹھ دکھائی تو قیامت کے دن دودھ نہ بخشوں گی۔ ان صحابیات نے کامل عہد بیعت اور ایمان اپنے اولادوں کے دلوں میں بھی ایسا راسخ کر دیا تھا کہ وہ بھی دین کے فدائی بن چکے تھے۔ محترمہ امت المتین صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس حوالے سے کچھ واقعات ہمارے سامنے رکھیں۔
سب سے پہلے میں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے دل میں خدا اور اس کے رسول کے لیے محبت پیدا کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو آپ کو جہیز میں چمڑے کا گدا، چھاگل، 2 گھڑے، مشق اور 2 چکیاں ملی تھیں۔ باوجود اس کے کہ فراخی کے دن آ گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دنیا کی آسائشوں سے دل نہ لگانے کی ایسی تربیت دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے اور سینے میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کے لیے ایک لونڈی عنایت فرمانے کی درخواست کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے ہر نماز کے بعد تسبیح و تحمید پڑھنے کی تلقین کی، چنانچہ اس پر عمل کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کی آسائش کا سامان کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنا نمونہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کروں گی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کس طرح اسلام لانے کے بعد اپنی اولاد کے اندر بھی ایسی وفا پیدا کی کہ وہ دین کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں اسلام لائی تھیں۔ جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان میں گئیں اور ان کو مخاطب کر کے نصیحت کی کہ تم نے اسلام اور ہجرت اپنی مرضی سے کی ہے، لڑنے کی تیاری کرو، اور اگر تم فتح حاصل کیے بغیر واپس آئے تو میں خدا سے کہوں گی کہ میں ان کو اپنا کوئی حق نہیں بخشتی، اور 4 بیٹوں کو میدان میں بھیج دیا اور خود گھبرا کر جنگل میں چلی گئیں، اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگیں کہ اے خدا، میں نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیج دیا ہے، بس اب تجھی میں طاقت ہے کہ تو ان کو واپس لے آ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کے 4 بیٹے واپس آئے۔ اب اگر ہم غور کریں تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان نہیں تھیں، پیرانہ سالی میں ایمان لائیں اور اپنی اولاد کو بھی ایمان میں ایسا پختہ بنایا، اور یہ نہ سوچا کہ بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد کو اپنے پاس رکھوں۔ اس واقعہ کے 10 برس بعد انہوں نے وفات پائی۔ یہ تڑپ تھی صحابیات میں کہ شروع سے ہی اپنی اولادوں کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر دی۔ جزاکم اللہ۔ ترمذی میں مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم، ختیجہ، فاطمہ اور آسیہ کافی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آخرین کے اس دور کی طرف جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور احیاء دین کا زمانہ ہے۔ 1888 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بیعت لینے کا ارشاد ہوا، چنانچہ خدا سے وحی پا کر آپ نے 23 مارچ 1899 کو بیعت لی۔ آپ کی بیعت میں آ کر صحابیات نے بھی قرون اولیٰ کی مثالیں قائم کیں۔ محترمہ شمیم اختر صاحبہ گیانی سے درخواست کروں گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت میں آ کر صحابیات نے کس طرح آنے والی نسلوں کے لیے اپنے نمونے رکھے، کچھ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد احمدی مستورات کی قربانیوں کا ذکر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموش قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطاب میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت صاحبزادہ محمود احمد کہلاتے تھے، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشورہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ بتائیے آپ کی کیا منشا ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ یوں کرو۔ چونکہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک خاص مقام تھا، اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مشورہ کر لوں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے جواب میں لکھتی ہیں، خط تمہارا پہنچا، سب حال معلوم ہوا۔ حضرت مولوی صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولوی صاحب کہا کرتی تھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جو کہتی تھیں وہی کہتی رہیں۔ تو آگے لکھتی ہیں یعنی حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مولوی صاحب کا مشورہ ہے کہ پہلے تم حج کو جاؤ، اور اس بارے میں میرا جواب یہ ہے کہ میں تم کو دین کی خدمت کے واسطے خدا تعالیٰ کی خدمت میں دے چکی ہوں، اب میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ وہ جو کسی خدمت کو نہیں گئے بلکہ صرف سیر کو گئے ہیں ان کو خطرہ تھا، تم کو کوئی خطرہ نہیں۔ آگے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے خدمت گاروں کی آپ حفاظت کرے گا، میں نے خدا کے سپرد کر دیا تم کو، خدا کے سپرد کر دیا، خدا کے سپرد کر دیا، باقی سب یہاں خیریت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ روح تھی جس نے آگے چل کر احمدی مستورات کے دلوں میں پرورش پائی ہے اور نشو و نما کے نتیجہ میں پروان چڑھی ہے۔ اس کے بعد میں سن 1946 کے ایک واقعہ کا ذکر کروں گی، جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الیکشن میں ہر احمدی ووٹ دے۔ چنانچہ لجنہ نے آپ کے اس حکم پر والہانہ لبیک کہا، محلہ وار فہرستیں تیار کی گئیں، اور جن ممبرات کے ووٹ قادیان میں بنے ہوئے تھے اور وہ دور دراز کے علاقوں میں چلی گئی تھیں، ان کے پتے یعنی ایڈریس حاصل کر کے ان کو بلوانے کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ کام اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انتہائی مجبوری کے علاوہ ہر ممبر نے ووٹ دیا، جس پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں نے اس دیوانگی سے کام کیا ہے کہ ان میں سے بعض کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتیں۔ انہوں نے کھانے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے سونے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے آرام کی پرواہ نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں اور ایسی محنت سے کام کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی کا 3 سیر، کسی کا 4 سیر اور کسی کا 5 سیر وزن کم ہو گیا ہے۔ خطبہ کے اختتام پر حضور نے فرمایا کہ عورتوں نے الیکشن میں قربانی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اور وہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے اس ذکر کو ہمیشہ تازہ رکھا جائے اور ان کے اس واقعہ کو بار بار جماعت کے سامنے لایا جائے۔ ووٹ دینے والی ممبرات کے دل میں صرف یہی ایک بات تھی کہ حضور نے فرمایا ہے ہر ممکن ووٹ دیں۔ ووٹ دینے والیوں میں بعض ایسی بھی تھیں جن کو درد ذہ شروع تھی اور بعض تو ووٹ دے کر بے ہوش بھی ہو گئیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیعت کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینے کے ہیں، اور جب انسان کسی کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے تو اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام کے نفوذ کے لیے واقفین کو دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں بھیجا گیا، جبکہ اس وقت جماعت کی مالی حالت بہت کمزور تھی
اور ایسے وقت میں وہ واقفین ان دور دراز علاقوں میں وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ان مردوں کو یہ یقین نہ ہوتا کہ ان کی خواتین ثبات قدم کے ساتھ اور خاموشیوں کے ساتھ ان کی قربانیوں کی ساتھی بنتی رہیں گی۔ ذکر سنیں گے چند ایک ایسی خواتین کا۔ محترمہ امت المتین صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس حوالے سے کچھ مختصر بیان کریں۔ مبلغین کی خواتین کی قربانیوں کا مضمون بھی بہت وسیع ہے۔ مکرم مولوی رحمت علی صاحب مرحوم کی اہلیہ کا ذکر کروں گی۔ متفرق اوقات میں مولوی رحمت علی صاحب 22 سال باہر رہے اور ان کی بیوی نے یہ دن اکیلے کاٹے۔ ان کے ایک بچے کے متعلق حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کے ابا آتے ہیں، چیزیں لے کر آتے ہیں، ہمارے ابا کہاں ہیں؟ تو بیوی آپ دیدہ ہو جاتی تھیں۔ جس طرف وہ سمجھتی تھیں کہ انڈونیشیا ہے اس طرف انگلی اٹھا دیتی کہ تمہارے ابا خدمت دین کے لیے وہاں گئے ہیں۔ اور قربانی کے لحاظ سے بھی ایسی عظیم خاتون تھیں کہ جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مولوی رحمت علی صاحب کو واپس اپنے وطن بلا لیا جائے کہ کم از کم دونوں بڑھاپا تو اکٹھے گزاریں، تو حضور کے اس فیصلے پر حضور کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں کہ آپ میری قربانیوں کو ضائع نہ کریں۔ وہ عمر جو ہمارے اکٹھے رہنے کی تھی وہ تو ہم نے علیحدگی میں گزار دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ مجھ سے علیحدہ ہوں اور خدا کے حضور میری یہ قربانی مقبول ہو۔ کیسی ثابت قدم رہیں اپنے عہد کو نبھانے میں۔ پھر مولوی عبد الرحیم درد صاحب کی بیویوں نے جو قربانیاں پیش کیں ان کا ذکر کرتے ہوئے خود حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے درد صاحب کو ولایت بھیجا ان کی تنخواہ 100 روپے ماہوار تھی۔ چندہ وغیرہ کٹنے کے بعد 60 روپے ملتے تھے۔ کچھ اپنی والدہ کو بھیجتے اور کچھ اپنی دونوں بیویوں کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا کہ ان کی دونوں بیویوں کے حصے میں 4 5 بچوں سمیت صرف 14 روپے ماہوار ملتے تھے۔ ان کی بیوی خود محنت کر کے کچھ رقم پیدا کر لیا کرتی تھیں جس سے ان کا گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اسی طرح کئی مبلغ جو اپنی 9 بہاتہ بیویوں کو چھوڑ کر خدمت دین کے لیے وطن سے باہر گئے، جب ان مبلغین کی واپسی ہوئی تو ان کی بیویاں بڑھاپے کی دہلیز پر تھیں، لیکن ان کی بیویوں نے کبھی بھی اپنے خاوندوں کو اپنی مشکلات اور درد بھری کہانیاں نہیں لکھیں، بلکہ بہت صبر کے ساتھ وقت گزارا اور دین کی خاموش خدمت گزار بنی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر خواتین کی حالت سے دنیا بے خبر ہوتی ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ گھر میں کس حال میں گزارا کیا، کس طرح اپنے بچوں کی بھوک، تکلیفوں اور بیماریوں کو برداشت کیا۔ یہ ساری وہ داستانیں ہیں جو نہ لکھی جا سکتی ہیں، نہ لکھنے والوں کو میسر آتی ہیں۔ احمدی خواتین نے قرون اولیٰ کی مثالیں قائم کرتے ہوئے اپنے عہد بیعت کو یوں بھی نبھایا کہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کی قربانیاں بھی پیش کر دیں۔ درخواست کروں گی محترمہ شمیق اختر صاحبہ سے کہ اس پر کچھ مختصر روشنی ڈالیں۔ شہید ہونے والے اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کی داستانیں بھی بہت طویل ہیں۔ یہاں میں ایک ایسی خاتون کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گی جو اس دور میں خدا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی سب سے پہلی خاتون ہیں، جو ایک نئے باب کا اضافہ کرنے والی اور ایک نیا سنگ میل رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان کا نام محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ تھا۔ محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ اور ان کے خاوند محترم طارق احمد صاحب مخلص احمدی تھے، مگر محترم طارق احمد صاحب کا خاندان آدھا غیر احمدی تھا اور آدھا احمدی تھا۔ محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ کی شہادت عید کے دن ہوئی۔ شادی کے بعد محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ نے جہیز میں ملنے والا اپنا سارا سامان غریب بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میں نے اپنی امی جان کو کہا تھا کہ مجھے شادی میں صرف 2 چارپائی وغیرہ دے دیں، یہ دنیا تو ایسی ہی فانی ہے، کچھ غریبوں کی خدمت کر لوں
تو دل کو راحت ملتی ہے۔ عید کے دن محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ نے عید کی نماز پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے خامند کے بڑے بھائی نے آپ کو نماز پر جانے سے ڈانٹ ڈپٹ کر منع کر دیا۔ اس پر محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ پرانے کپڑوں میں ہی عید کی نماز پڑھنے چلی گئیں، حالانکہ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی عید تھی۔ عید کی نماز میں محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ بہت روئیں اور گھر واپس آ کر آپ نے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی ناشتہ تیار کیا۔ آپ کے خامند محترم طارق احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں بہت حیران تھا کہ آج میری بیوی اتنی خوش کیوں ہے۔ اتنے میں آپ کے خامند کے بڑے بھائی آئے اور انہوں نے آتے ہی محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ پر گولیاں برسا دیں، جس کی وجہ سے محترمہ رخسانہ طارق صاحبہ نے اپنی جان خدا کو سونپ دی۔ پھر میں یہاں مکرم محمد افضل صاحب شہید کی اہلیہ مکرمہ سیدہ افضل صاحبہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتی ہوں۔ محترمہ سیدہ افضل صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کی شہادت سے قبل میں کتاب روشن ستارے پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ خامند کے پوچھنے پر ان کو بتایا کہ کتاب روشن ستارے پڑھتے ہوئے میرے دل میں شدید یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتی اور میرا نام بھی کسی نہ کسی رنگ میں روشن ستاروں میں شمار کیا جاتا۔ محترمہ سیدہ افضل صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ کس حسرت سے میرے دل سے خواہش نکلی کہ وہ ایک ہفتہ کے اندر اندر پوری بھی ہو گئی۔ احمدیوں کے خلاف فسادات برپا ہوئے، جس میں محترمہ سیدہ افضل صاحبہ کا بیٹا اور ان کا خامند نہایت ہی دردناک طریق پر شہید کر دیے گئے، مگر محترمہ سیدہ افضل صاحبہ نے احمدیت سے انحراف نہیں کیا۔ محترمہ سیدہ افضل صاحبہ نہایت ہی ہمت اور بلند حوصلے والی خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے خامند کی شہادت کو صبر سے برداشت کیا اور اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو ہمہ وقت قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں اور خدا کے رسول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد بیعت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جزاکم اللہ۔ جیسا کہ مختلف واقعات ہیں ہر قسم کی قربانی کے جو ہم سن رہے ہیں، بعض نیک تبائے حق کی تلاش میں اسلام و احمدیت کی آغوش میں آ جاتی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر پھر حق کو پہچان کر اور ہر قسم کے مصائب برداشت کرنا اور اپنے عہد بیعت پر استقامت سے قائم رہنا۔ تاریخ احمدیت ایسے واقعات سے بھی بھری ہے۔ محترمہ امت المتین صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس تعلق سے کچھ واقعات بیان کریں۔ ایسے بے شمار واقعات تاریخ احمدیت کے ہر دور میں نظر آتے ہیں جہاں عورتیں احمدی ہوتی ہیں اور مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے کے باوجود خود کو بھی اور اپنے خاندانوں کو بھی احمدیت پہ قائم رکھتی ہیں۔ ایک واقعہ بیان کروں گی جو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ انڈیا سے محترمہ سنجیدہ صاحبہ کے شوہر نے سن 2000 میں بیعت کی، پھر سنجیدہ صاحبہ کو بھی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد سخت مخالفت ہوئی، ان کے گھر والوں نے بالکل قطع تعلق کر لیا، مارتے، دھمکیاں دیتے اور جائیداد اور تمام حقوق سے محروم کرنے کی بھی دھمکی دی۔ اس پر سنجیدہ صاحبہ نے جواب دیا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب میں کسی بھی قسم کے مالی نقصان اور خاندانی وراثت سے محرومی کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرتی۔ اسی طرح دنیا بھر کی مختلف ممالک کی احمدی مستورات اپنے اپنے عہد بیعت کو نبھاتے ہوئے قربانیاں دے رہی ہیں اور اپنے ایمانوں کا مظاہرہ کھلے عام کرتی ہیں۔
اسپین سے وفا صاحبہ کو بھی احمدیت قبول کرنے کے نتیجے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً ان کے شوہر نے ہی ان کو طلاق دے دی، لیکن ان کے ایمان میں لغزش نہیں آئی۔ اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے آندھرا پردیش کی ایک فیملی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک فیملی کو احمدیت قبول کرنے کے نتیجے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی ایک لڑکی جو پڑھ رہی تھی اور پڑھاتی بھی تھی، نوکری سے نکال دیا کہ تم احمدی ہو گئی ہو۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنی بہن پر دباؤ ڈالا کہ تم کچھ عرصہ خاموشی سے احمدی بنی رہو، نہیں تو لوگ ہمیں کرائے کے مکان سے بھی نکال دیں گے۔ اس پر بہن نے جواب دیا کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتی۔ مسلسل مخالفت برداشت کرنے کے باوجود ان کے ایمان مضبوط ہیں اور جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا۔ ناظرین، یہ داستانیں ہیں انگنت قربانیوں کی، دلوں سے کیے گئے ان سودوں کی جن کا دنیاوی لذتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ ہی یہ کسی ایک خطے کی ہیں، نہ ہی کسی ایک ملک کی، یہ نہ ختم ہونے والی داستان ہے جو تاریخ اسلام اور تاریخ احمدیت میں زندہ و جاوید ہیں۔ اپنے ایک پیغام میں سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اسلام و احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، اور اپنی اولاد کو ہمیشہ خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہنا ہے، اور ان کے دلوں میں خلیفہ وقت سے محبت پیدا کرنی ہے۔ یہ اتنا بڑا اور عظیم الشان نصب العین ہے کہ اس عزم پر پورا اترنا اور اس کے تقاضوں کو نبھانا ایک عزم، ایک دیوانگی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے والی دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔